الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29 سے آخر تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے. پچھلے 2 درسوں میں آپ نے یہاں تک سورت کی تصحیح کر لی تھی. پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے سنوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورۃ مطففین آیت نمبر 29. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. یہاں بس آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ ضاد کی ادائیگی درست ہو. یضحکون، ان یہاں غنہ کریں گے. الذین اجرموا جیم میں قلقلہ ہوگا. کانوا من الذین آمنوا یضحکون آسان آیت ہے. جی کون پڑھتا ہے؟ ابتدا کون کرتا ہے؟ یہاں دیکھیں لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا. ان اللہ یہ نہیں، ان الذین ال نہیں، ال نیچے ذرا کریں زبان. ہاں من الذین ذال کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. ذال ذال ٹھیک ہے. ایک ساتھی اور پڑھے. ٹھیک ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا ذال ٹھیک ہے. ذال کی ادائیگی درست. مرو را موٹا کیونکہ پیش ہے. ٹھیک ہے. بہم اس کے بعد یتغامزون غین موٹا ہے، اس کے بعد الف بھی موٹا پڑا جائے گا. یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جی ایک ساتھی اور. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ
یہاں دیکھیں وَإِذَا انقلبوا، نون میں نون ساکن ہے، یہاں اخفا کرنا ہے، اس کے بعد قاف موٹا حرف آ گیا تو پھر یہاں اخفا کو بھی تھوڑا موٹا کریں گے، ٹھیک ہے. اور انقلبوا یہاں مد کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الی اہلہم یہاں بھی مد کرنی ہے، دو مد ایک ساتھ ہے. اب میں پڑھتا ہوں دوبارہ، دیکھیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، فَكِهِينَ ہا اور کاف باریک، ٹھیک ہے. کون پڑھیں گے؟ وَإِذَن، زن نہیں پڑھنا، زال، زال کی ادائیگی درست ہو. مشتاق صاحب ہاں، الی اہلہم، ٹھیک ہے، اہلہم انقلبوا، ٹھیک، اس کو ایسے پڑھنا ہے. میم کے ہا کے نیچے اور لام کے نیچے، دونوں کے نیچے زیر کر کے پھر جو میم ہے اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک پڑھا آپ نے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اب یہاں دیکھیں، یہاں جس کا سانس لمبا ہے پہلے سانس لینا ہے، ٹھیک ہے، پھر پڑھنا ہے. قالو یہاں مد کیا ہے، پھر ان یہاں نون مشدد پہ غنہ ہوا ہے، ہا یہاں ہا پہ بھی مد ہے، اولائی یہ بھی مد ہے، لضالون یہاں بھی مد ہے. اب قالو یہاں مد، یہ مد منفصل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. ہا ہا اولا میں جو پہلا ہا ہے، ہا یہ بھی مد منفصل ہے. اولائی یہ متصل کہلاتی ہے، یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اور حروف مدہ دونوں ایک کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد متصل اور یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں. اس کے بعد جو مد ہے لضالون، یہ مد لازم ہے. اب مد لازم کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، اس کی قسمیں آگے، تو وہ قسموں میں آپ رہنے دیں. تو یہ مد جو ہے وہ لازم ہے اور یہ سب سے زیادہ لمبی مد ہوتی ہے جو مد لازم ہوتی ہے، جیسے وَلَضَّالِّينَ یہ 6 حرکتوں تک جاتی ہے مد، ٹھیک ہے. اب اس آیت کو پھر میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں اور دیکھیں مد کہاں کہاں ہے اور کیسے پڑھنا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ڈاکٹر شجاع صاحب ہمت کریں گے؟ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک، شاباش بیٹا شاباش. ہاں یہ آپ کو پتہ چل گیا یہاں مدوں کا. اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. وَمَا أُرْسِلُوا یہاں بھی مد کرنی ہے، یہ مد منفصل ہے. اب مد منفصل کس کو کہتے ہیں اور مد متصل کس کو کہتے ہیں، یہاں تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں. یہ دیکھیں یہاں غور آپ قرآن پاک پہ دیکھیں، وما یہ ما ہے، میم کے بعد کیا ہے، الف ہے، الف کے اوپر آپ کو مد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہے ارسلو، ارسلو کے شروع میں کیا ہے، حمزہ ہے.
اب ما جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ارسلو یہ دوسرا کلمہ ہے، اور میم کے بعد جو الف ہے جس کو ہم نے کھینچا ہے، یہ الف کیا ہے؟ یہ حروف مدہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ اب حروف مدہ ایک کلمے کے یعنی پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو یہ مد منفصل کہلاتی ہے، یعنی جدا، انفصال سے منفصل۔ اچھا آواز کسی کو بھی نہیں آئی یا صرف آپ کو نہیں آئی؟ کلیئر نہیں ہے، ہاں یہ کچھ دوبارہ مسئلہ ہے، پھر دوبارہ دیکھیں۔ ابھی ٹھیک ہے آواز؟ وہ آج کل ماشاءاللہ یہ کرفیو کی برکات ہے نا، تو سب ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے ہیں، تو گھر میں آپ کو پتہ ہے پھر اس فارغ وقت میں جو ہے وہ زیادہ نیٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا نیٹ ورک سلو ہو گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں دوبارہ، یہ میں نے کہا ہے کہ مد متصل اور منفصل، ایک ہوتی ہے مد متصل، ایک منفصل۔ منفصل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں وما ارسلو، جیسے میم ہے، میم کے بعد الف ہے، اس میم کو ہم نے کھینچا ہے کیونکہ اس کے بعد حروف مدہ الف ہے، اور الف کے بعد ارسلو، یہ ارسلو جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، اور حمزہ جو ہے اس کے شروع میں ہے۔ یہاں مد کی علامت کیا ہے؟ حمزہ، الف جو ہے اس کو جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ یہ جو حمزہ ہے یہ مد کی علامت ہے، تو یہ جب دوسرے کلمے کے شروع میں آ گیا اور پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ آ گیا تو یہ کلمے دونوں الگ الگ ہو گئے، ما الگ کلمہ ہو گیا، ارسلو الگ کلمہ ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ آ جائے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوگی، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ اور حروف مدہ دو کلمے میں ہوں۔ اور مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دیکھیں اس کے بعد پیچھے آپ نے پڑھا اولائی، اولائکا، جاء، جیء، یہ سب کیا ہے؟ الملائکہ، یہ مد متصل ہے کہ حمزہ اور حروف مدہ یہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، حمزہ اور حروف مدہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں۔ اولائی، یہاں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، لام کے اوپر ہم نے مد کی، کیوں؟ اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے، تو جب حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے انا اعطینا، انا انزلناہ، یہ مد منفصل ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھیں وما ارسلوا علیہم حافظین، ارسلوا را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کو آتا ہے، آسان ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں۔ حافظین، وہ موٹا کرنا ہے، وہ یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ شاہد بھائی ہیں آپ؟ بسم اللہ، کیا ہوا ہے؟ وا کو دیکھیں، زبان کی جو نوک ہے یہ، اس کو اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، اس کے بالکل آخری حصے کنارے سے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حافظین موٹا کرنا ہے، اور جب زال ہوگی تو زال باریک ہوگی، سا باریک ہے، یہ تین لفظ یہیں سے نکلتے ہیں، وا، زال، سا۔ چلیں ایک ساتھی اور پڑھ لیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ آخر میں ضاد،
زبان کی کروٹ جو ہے اس کو حافہ لسان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ اوپر کی جو داڑیں ہیں اس کی آخری جو 6 ہیں ان کی جڑ سے لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو مت یہ ضاد کا جو ہے یہ مخرج ہے۔ دوبارہ سن لیں اس کو، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جی اس کو جی سعید صاحب، سعید عظیم، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ اب یہاں دیکھیں الارائک، یہ کون سی مد ہے؟ ہاں شاباش، یہ مد متصل ہے، کیوں؟ حمزہ اور حروف مدہ، حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں مد ہوگی، علی الارائک ینظرون۔ جی ڈاکٹر شجاع صاحب ہیں، کس نے نہیں پڑھا؟ ینظرون، وا کی ادائیگی صحیح ہو۔ ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الثا، ٹھیک ہے، ہا کی ادائیگی آپ کو پتہ ہے، حلق کا بالکل آخری حصہ سینے کی طرف والا، ثوب الثا کی ادائیگی صحیح ہو، ثوب الكفار را موٹا، ما كانوا يفعلون۔ جی بھائی مشتاق صاحب، شاہد صاحب، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی میں دوبارہ جو ہے اس کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ شاباش۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.